بیٹا آیان، جی بابا. بیٹا میرا پیر دبا دو، آج میرے کو بہت درد ہو رہا ہے. ہیں؟ پاؤں دبانے؟ لیکن گیم؟ چلو بعد میں دبا دوں گا. ارے فائر کہاں سے لگ رہا ہے؟ اچھا تو مار رہا ہے. اب تو گیا بچو. یہ گیا، یہ والا بھی گیا. ہیں؟ ایک بچ گیا؟ لیکن بابا نے تو پیر دبانے کا کہا تھا. میں گیم میں بزی رہا اور بابا سو بھی گئے. اتنا درد ہو رہا ہوگا نا بابا کے پاؤں میں. احمد بھائی مجھے آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے. جی جی بولیں. دراصل رات کو بابا جان نے مجھے پاؤں دبانے کے لیے بلایا تھا. میں نے انہیں کہا میں ابھی آتا ہوں، لیکن میں موبائل میں گیم کھیلنے میں مصروف ہو گیا. پھر گیم کھیلتے کھیلتے وقت ایسا گزرا کہ ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلا، اور رات بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی. میں نے انہیں جا کر دیکھا تو وہ سو چکے تھے، اور اب مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. یہ تو آپ نے ٹھیک نہیں کیا، بابا جان کی خدمت چھوڑ کر گیم میں مصروف ہو گئے. آپ کو معلوم ہے اسلام میں والد کا ایک مقام ہے. حدیث پاک میں والد کو جنت کا درمیانہ دروازہ کہا گیا ہے. والد ہمارے گھر کا سہارا ہے. احمد بھائی جنت کا درمیانہ دروازہ، اتنا بڑا مقام، سبحان اللہ. اچھا احمد بھائی اور بھی بتائے نا والد کے بارے میں. ایان بھائی میں اتنا زیادہ کچھ تو نہیں جانتا. ایک کام کرتے ہیں نا، ہم امیر اہل سنت سے معلوم کر لیتے ہیں. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، وہ ہمیں اچھا گائیڈ کریں گے. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ اسلام میں والد کو کیا مقام حاصل ہے، اور ایک بیٹے کو اپنے والد کی خدمت کس طرح کرنی چاہیے. اللہ اکبر. باپ کی بھی بہت اہمیت ہے اسلام میں، اور جیسا بھی احمد بھائی نے آپ کو مطلب بتایا کہ جنت کا درمیانہ دروازہ باپ، اتنی اہمیت. باپ جو ہے یہ ہمارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. ان کی نافرمانیاں کر کے، ان کی دل آزاریاں کر کے بندہ اپنے آپ کو جنت جہنم کا حقدار بناتا ہے، اور خدمت کر کے، سیوا کر کے، ان کا دل خوش کر کے باپ کا جنت کا مستحق بن جاتا ہے. تو جنت ہی میں جانا چاہیے. اور یہ واقعی گیم کی مصروفیات جو بتائی گئی یہ تو خیر خاکہ تھا، واقع ہے ایسا ہی تقریباً کہ بہت زیادہ انہیں الجھا کر رکھ دیا ہے گیمز نے، جس سے مطلب نہ جانے کیسے کیسے نقصانات ہو رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے، اور اللہ تعالی کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ پاک پر گناہ، اللہ پاک ہر گناہ میں سے جسے چاہے معاف فرما دے گا، جبکہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو موت سے پہلے زندگی ہی میں مل جائے گی. تو اس لیے والدین کی خدمت ہے وہ سعادت سمجھ کر کرنی چاہیے. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا. تو یوں آپ نے دیکھا کہ کتنی اہمیت ہے والدین کی، کہ یہ اگر بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور اگر کبھی کوئی بات ان کی بری لگے بھی تب بھی اف نہیں کرنا. اف یہ بہت ہلکا سا لفظ ہے، اف کرتے اف تو یہ بھی نہیں کہنا، نہ خوش دلی کے ساتھ وہ نبھاتے چلے جانا ہے. جس طرح دیکھو نا، ہمارے بھی تو والدین نے ناز اٹھائے نا بچپن میں. ہم چھوٹے تھے، بستر گندا کر دیتے تھے تو ماں ہی تو دھوتی تھی. اور اگر اب یہ اس بڑھاپے میں اس طرح کے امراض پر پہنچتے ہیں تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میل نرس یا فیمیل نرس رکھ دیتے ہیں، وہ خدمت کرتے رہے، ہم پیسے دے کر وہ فارغ ہو جاتے ہیں، یا پھر اولڈ ہاؤس میں ڈالاتے ہیں. تو اس نے جتنا اپنے بس میں ہونا اپنے والدین کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے جہاں تک شریعت اجازت ہے. خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے، بیزاری کے ساتھ نہیں. ماں کبھی بیزار نہیں ہوئی تھی ہماری خدمت سے، سردی ہو گرمی ہو ہر صورت میں ماں نے ہماری خدمت کی تھی. اللہ پاک کی عبادت کے بعد والدین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں. اور اس پر اللہ پاک کا یہ ارشاد دلیل ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ماں باپ کے تعلق سے بہت پیارا رسالہ ہے، دلچسپ بھی ہے. سمندری گنبد اس رسالے کا نام ہے. تو یہ رسالہ زیادہ پیج نہیں ہے، مختصر سا ہے. اس کو ضرور حاصل کیجئے اور اس کو پڑھیے تو انشاءاللہ ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. 32 پیجز، 32 روپے کا یہ 32 پیجز. اور ہدیہ بھی اس کا کوسٹ 32 روپے، 32 روپیز پرائز. جی جی یہ بتائیں، جی 32 روپیز 32 روپیز پرائز ہے اس کی. پرائس 32 روپیز. سمندری گنبد جس میں والدین کے بارے میں بڑی پیاری معلومات ہیں، تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے. اس کے پیج 32 ہے اور اس کی پرائس بھی 32 روپیز پاکستانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.